بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک وارث کمال اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایک دن ایک شخص اپنی گاڑی دھو رہا تھا۔ اس نے نئی نئی گاڑی لی تھی اور اس کی بڑی پسندیدہ گاڑی تھی۔ اتنی دیر میں اس کی بچی آتی ہے اور پاس پڑے سکریو ڈرائیور سے گاڑی پر سکریچز ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات دیکھ کر اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور پاس پڑے رینچ سے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر ضربے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور میں کس کے ہاتھ پہ ضربے لگا رہا ہوں۔ بچی کو اسپتال لے جایا گیا اور زیادہ فریکچر ہونے کی وجہ سے بچی کی انگلیاں کاٹنی پڑی۔ باپ کو بڑا پچھتاوا ہوا، لیکن کیا ہو سکتا تھا۔ جب بچی کو ہوش آیا تو اس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ بابا میری یہ انگلیاں کب واپس آئیں گی؟ ظاہر باپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بڑا دکھی ہو کر گھر آیا اور اسی گاڑی کو بڑے غصے میں پاؤں سے ٹھوکریں مارنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر پڑتی ہے جہاں پہ بچی نے سکریچ ڈالے تھے، وہاں لکھا ہوتا ہے آئی لو مائی ڈیڈ۔ وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے اور پچھتاتا ہے اور اسی پریشانی اور پچھتاوے میں وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ ناظرین، ہم غصے کے ایک لمحے میں ہم ایسی حرکت کر جاتے ہیں، ایسا کام کر جاتے ہیں جس پر ہمیں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ پرانے وقتوں میں چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور لوگوں سے محبت کی جاتی تھی۔ بدقسمتی سے ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور چیزوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ہم چیزوں کی محبت میں اپنے قریبی عزیزوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اپنے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو غصہ ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ہم کسی کی جان لے لیتے ہیں یا ہماری اس غصے کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے۔ تو ایک اور روایت اور حکایت ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک دیہات میں ایک لوہار کی دکان تھی۔ لوہار نے رات کو دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔ دکان میں رات کو ایک سانپ گھس آیا۔ سانپ کی دکان کے اندر دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہ دکان کے اندر ہی پھر رہا تھا کہ لوہار کی زمین پر پڑی ہوئی آری اس کو چبھ گئی۔ سانپ غصے میں آری پہ وار کرتا ہے اور اپنا جسم آری کے گرد لپیٹ کر غصے سے آری کو جگڑتا ہے۔ ظاہر آری کا کیا ہونا تھا، آری اس کے جسم میں گھس گئی اور اس کو زخمی کر دیا اور سانپ وہاں پر اسی آری کے اوپر لپٹی ہوئی حالت میں ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ صبح لوہار نے دکان کھولی تو وہ یہ ماجرا دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اتنی دیر میں وہاں پر کسی دانے کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا تو لوہار کو بتایا کہ یہ سانپ اس آری کی وجہ سے نہیں مرا، یہ سانپ اپنے غصے اور طیش کی وجہ سے مرا ہے۔ تو ناظرین، غصہ ایسی چیز ہے جو ہوتا ایک لمحے کے لیے، لیکن اس غصے میں ہم ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جن کا بعد میں ہم کوئی حل نہیں نکال سکتے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں ہر حالت میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس غصے کا ہمارے لیے کوئی فائدے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دین بڑا پیارا دین ہے ہمارا اسلام، اس میں غصے کو حرام کہا گیا ہے اور یہ وید حرام چیز ہے جس کے پی جانے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے یا اس کو پی جانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ناظرین، میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو غصے کے نقصان کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دوں، آپ کی اس طرف توجہ دلاؤں، کیونکہ میرا ویڈیوز کا جو مقصد ہوتا ہے وہ عام آدمی کے اس کے روزمرہ کے مسائل کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے، اس کو شعور دینا ہوتا ہے۔ اور ہمارے عام آدمی کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے اور اس غصے کی وجہ سے اس کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ اسی طرح
آپ ارد گرد نظر ماریں تو بہت معمولی سی بات پر بات قتل و غارت پر جا پہنچتی ہے اور کئی جانی نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے عام آدمی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ غصے کے نقصان کو سمجھ نہیں سکتا اور اس غصے میں ایسے کئی کام کر جاتا ہے جو اس کو ساری زندگی ان پر اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، میری آج کی ویڈیو صرف آپ کو غصے کے نقصان کے بارے میں شعور دینا تھا، آپ کی اس طرف توجہ دلانی تھی، آپ کا اس طرف جو ہے آپ کا دھیان کرنا تھا۔ تو یہ ناظرین، یہ غصہ بہت ہی بری چیز ہے ہمارے عام آدمی کے لیے۔ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل اسی بے وقت اور بغیر کسی وجہ کے جو ہم غصہ کرتے ہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے اس پہ ہم غصہ کر جاتے ہیں اور غصے ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقوں پر بات کروں گا کہ ہم اس غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔